الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان من، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے طول عمل، یعنی کہ لمبی امیدیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو، کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ طول عمل اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ انسان لمبی لمبی امیدیں باندھے اور اس شے کے حصول کے لیے دن رات محنت کرے جس کا حصول ممکن ہو اور اپنی زندگی کو مشقت میں ڈالے، اس کو کہتے ہیں طول عمل۔ عزیزان من، اس آیات مبارکہ کے تحت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ تنبیہ ہے اس آیات میں کہ جو انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، لذت دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ اس ضمن میں نبی پاک علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر دو باتوں کا بہت زیادہ خوف رہتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تم خواہشات کی پیروی کرو گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے۔ خواہشات پیروی جو ہے وہ یاد الہی سے انسان کو دور کر دیتی ہے، اور لمبی لمبی امیدیں جو ہے انسان کو کاہل کر دیتی ہے۔ عزیزان من، یوں تو اللہ تبارک و تعالی جس کو پسند کرتا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے، اور جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے، لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ عزیزان من، آج عمل کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن نہیں ہے، لیکن عنقریب حساب و کتاب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ گویا اس دنیا میں دنیا والے بھی ہوں گے اور دین والے بھی ہوں گے، تو تم دین والے ہونا، دنیا دار مت ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان لمبی امیدیں باندھتا ہے پھر وہ یاد الہی سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے دور چلا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لمبی امیدیں انسان کو لا علاج مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو عزیزان من، لمبی امیدیں رکھنا سب سے بڑی بیماری ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے 100 سال عمر ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کی ہزاروں لاکھوں خواہشات ہوتی ہیں، بڑے بڑے محلات تیار کروا لیے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص پہاڑی پر بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ اس کے پاس نہ گھر ہے دھوپ سے بچنے کے لیے اور نہ جھاڑے سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی گھر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو نے کیوں نہ اپنے لیے گھر نہ بنایا تاکہ تو اس دھوپ سے اور جھاڑے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ تو بوڑھا شخص کہنے لگا کہ اے روح اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ سے پہلے کئی نبیوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ میری عمر 700 سال ہوگی ہے، میں نے اس بات کو نامناسب سمجھا اپنے آپ کو گھر بنانے میں مشغول کر دوں اور یاد الہی سے اپنے آپ کو غافل کر لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے بندہ خدا، کیا 700 سال تمہیں تھوڑی زندگی لگتی ہے؟ عزیزان من، آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی 700 سالہ زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے مرنا ہے ایک دن، ایک لمحہ بھی اپنے آپ کو یاد الہی سے غافل نہیں رکھتا۔ لیکن افسوس در افسوس کہ آج امت محمدیہ کس طرف جا رہی ہے، امت محمدیہ کے لوگ کس طرف جا رہے ہیں کہ 70 سال ان کی عمر نہیں ہوتی، لیکن ہزاروں خواہشات لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ہزاروں امیدیں وابستہ کیے ہوتے ہیں۔
بڑے بڑے محلات بنوا رہے ہیں، بڑے بڑے پلازے بنوا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری عمر 100 سال بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحبي